بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے جدید عربی زبان سیکھیں کہ 15ویں کلپ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عنوان سنیں: وکالات طائرة مسيرة تضرب مبنى مرتفعا في وسط موسكو وإسقاط طائرة مسيرة أخرى في ضواحي موسكو۔ وکالات دراصل وکالات الانباء ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نیوز ایجنسیاں، مگر مکمل وکالات الانباء یا نیوز ایجنسیاں نہ لکھ کر عموماً صرف وکالات لکھ دیا جاتا ہے۔ طائرۃ مسیرۃ، طائرۃ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں، مسیرۃ کا مطلب ہے چلایا جانے والا۔ چلایا جانے والا کا مطلب ہے ریموٹ کنٹرول سے دور سے چلایا جانے والا۔ طائرۃ مسیرۃ، ڈرون کو پہلے طائرۃ بلا طیار کہا جا رہا تھا، کچھ سال پہلے ہی، 10-15 سال 20 سال شروع میں جب ڈرون ہوائی جہاز بنے تھے جو بغیر پائلٹ کے، بغیر کسی انسان کے چلتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، انہیں طائرۃ بلا طیار کہا جا رہا تھا، مگر اب عموماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے طائرۃ مسیرۃ، ڈرون۔ تضرب، ضرب یضرب ضربا، حملہ کرنا، مبنا مرتفعا، اونچی عمارت، مبنا مرتفعا، اونچی عمارت، فی وسط موسکو، موسکو کے درمیان میں، موسکو کے بیچ میں، و اسقاط، اسقاط منا گرانا، طائرۃ مسیرۃ اخرى فی ضواحی موسکو، ضواحی مضافات اور اطراف کو کہتے ہیں۔ موسکو یہ شہر ہے، روس کا دارالحکومت ہے موسکو۔ وکالات نیوز ایجنسیاں: طائرۃ مسیرۃ تضرب مبنى مرتفعا فی وسط موسکو، ایک ڈرون کا موسکو کے درمیان یا بیچ میں ایک اونچی عمارت پر حملہ، اور موسکو کے اطراف میں ایک دوسرے ڈرون کا گرایا جانا، اسقاط گرایا جانا۔ چونکہ سرخی ہے اس لیے سرخی میں اس طرح ترجمہ کریں گے، یعنی مصدر سے کریں گے یا پھر ماضی سے کریں گے۔ یہ مصدر سے ترجمہ ہو گیا، ماضی سے ترجمہ یوں ہوگا: ایک ڈرون حملے نے موسکو کے بیچ موجود ایک اونچی عمارت پر حملہ کیا اور ایک دوسرا ڈرون موسکو کے مضافات میں گرا دیا گیا۔ اسقاط طائرۃ مسیرۃ اخرى فی ضواحی موسکو، ایک دوسرا ڈرون موسکو کے مضافات میں گرا دیا گیا۔ تو اس طرح یہ ترجمہ ہوگا۔ اچھی طرح سے کلمات کو، عبارت کو، جملے کو پڑھیں، سمجھیں، بار بار پڑھیں۔ جتنا آپ پڑھیں گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھپور، راجستھان۔